بسم اللہ۔ کل ہم نے اقالہ کی ایک شکل پڑھی تھی جس میں نادم بائع تھا، بیچنے والا، تو وہ صورت ٹھیک تھی۔ اب یہ ہے کہ نادم مشتری ہے، مشتری سودے کو کینسل کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، وَأَمَّا إِن نَدِمَ الْمُشْتَرِي، اگر مشتری نادم ہو اس مسئلہ میں، یعنی صورت مسئلہ یہی ہے کہ مثلا کہ غلام بیچا ہے 100 دینار میں ادھار، غلام بیچا ہے 100 دینار میں ادھار۔ اب مشتری نادم ہے، اب مشتری غلام تو لے گیا ہے، پیسے اس نے ابھی دیے نہیں ہیں، تو اب وہ چاہتا ہے کہ یہ غلام مجھ سے واپس لے لیا جائے۔ دیکھیں، مشتری نادم ہے اس شکل میں، وسال الاقالۃ، اور وہ تقاضا کرتا ہے اقالہ کا، سودے کے کینسل کرنے کا، واپسی کا، اس شرط پر کہ وہ دے گا بائع کو العشرۃ المساقین۔ یہ العشرہ، عشرہ پر بھی الف لام ہے، المساقیل پر بھی، ویسے تو عشرہ المساقیل آنا چاہیے تھا، یعنی عشرہ پر الف لام نہ آتا، لیکن اہل کوفہ جو ہے نا عدد معدود دونوں پر الف لام لگانے کے قائل ہیں، یہ شکل بھی درست ہے۔ اہل بصرہ وہ تو صرف جو ہے نا معدود کے اوپر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ دونوں پر، تو اس لیے یہ بھی گنجائش ہے وہاں۔ اچھا، وہ سال الاقالۃ، اقالہ کا تقاضا کیا اس شرط پر کہ وہ دے گا بائع کو 10 مثقال دے گا، نقداً نقد دے گا، او الی اجل، یا ادھار۔ ہم سادہ کر لیتے، مثال کے طور پر 100 روپے میں اس نے قلم بیچا ہے اور وہ تھا بھی ادھار۔ اب وہ کہتا ہے کہ مجھ سے میرا قلم آپ واپس لے لو، ٹھیک ہے، البتہ میں آپ کو اپنی جانب سے جو ہے نا 10 روپے دے دیتا ہوں، وہ نقد دوں گا یا کیا دوں گا، ادھار۔ بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا جی، نقد یا ادھار، علاج ادھار، ابعد من الاجر، وہ جو ادھار ہے دور ہو اس مدت سے جس میں 100 روپیہ واجب ہوا ہے، یعنی 100 روپیہ دینا تھا اس نے جون میں، یہ کہتا ہے غلام قلم واپس لے لو، میں 10 روپے آپ کو جولائی میں دوں گا، وہ تو قلم واپس کر دیا نا، لیکن قلم کے پیسے کب دینے تھے اس نے، جون میں۔ یہ کہتے ہیں قلم واپس لے لو، سمجھ یہ کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، تو میں چلو سودے کے وہ کینسل کرنے کے لیے اس کو راضی کرتا ہے کہ چلو 10 روپے آپ کو میں اپنی جانب سے جولائی میں دوں گا۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو مقصد کیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ 90 کے زیادہ نقصان کی بجائے چلو 10 روپے کا گھاٹا برداشت، تو وہ کہتا ہے چلو قلم بھی میرے پاس آ جائے گا، 10 روپے بھی آ جائیں گے۔ دیکھیں، ابعد من الاجل الذي وجبت فيه المياه، فہنا اختلاف، یہاں جو ہے نا علماء کا کیا ہے، اختلاف تھا۔ بائع نادم تھا تو کوئی اختلاف نہیں تھا، مشتری نادم ہے تو اس میں کیا ہے، اس شکل میں اختلاف۔ امام مالک کہتے ہیں لا یجوز، یہ شکل ٹھیک نہیں ہے، امام شافعی کہتے ہیں یہ شکل بھی ٹھیک ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وَوَجْهُ مَا كَرِهَ مِنْ ذَلِكَ مَالِكٌ، امام مالک اس شکل کو ٹھیک کیوں نہیں سمجھتے؟ اب امام مالک رحمہ اللہ کی نا ٹیڑھی میڑھی ذرا دلیلیں سمجھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ امام مالک کہتے ہیں یہ شکل ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ دلیل نمبر 1، کئی دلائل دیں گے۔ دلیل نمبر 1، وہ کہتے ہیں یہ ذریعہ ہے الی قصد بیع الذهب بالذهب الی اجل،
یہ ارادہ کرنا ہے گویا کہ ذہب کو ذہب کے ساتھ بیچنا الا اجل ادھار۔ ایک وجہ ممانعت تو یہ ہے، یعنی دونوں جانب سے چیز ربوی ہے اور ہے بھی ادھار، دونوں جانب سے چیز ربوی ہے اور ہے بھی ادھار۔ یہ کس طرح؟ یعنی وہ کہتے ہیں دیکھو اس نے 100 دینا تھا نا جولائی میں، ٹھیک ہے نا، اور 10 جون میں اور 10 دے گا جولائی میں، تو یہ اس کا قلم اس کو واپس مل گیا، قلم یا غلام جو بھی ہے، تو اب گویا کے تبادلہ جو ہو رہا ہے نا وہ ذہب کا ذہب کے ساتھ، یعنی 100 کا 10 کے ساتھ، گویا کے تبادلہ کس کا ہوا؟ 100 کا 10 کے ساتھ ہوا، اور ہے بھی ادھار کے 100 بھی اس نے ابھی دیا نہیں ہے، وہ بھی ادھار ہے، اور جو 10 دینے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ ادھار ہے۔ بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ 100 ویسے ہی چھوڑ گیا، اس کو 100 دے رہا تھا وہ بھی، لیکن گویا دینا تو تھا نا ایک اعتبار سے، اسی لیے گویا کے کہا، حقیقت نہیں ہے کہ، اسی لیے کیا کہتے ہیں؟ گویا کے۔ دیکھیں تو وجہ ما کر من ذالک، یہ ذریعہ ہے الی قصد بیع الذهب بالذهب الی اجل، یہ ایک وجہ ممانعت ہو گئی، ٹھیک، اور دوسری یہ کیا ہے؟ الی بیع، دوسری وجہ ممانعت کہ یہ شکل بنتی ہے بیع ذهب و عرض بذهب، کہ ایک جانب سے سونا اور کیا ہے؟ سامان، دوسری جانب سے صرف سونا، یعنی ایک جانب سے کیا تھا؟ قلم، اور ایک جانب سے قلم اور 100، اور ایک جانب سے کیا ہے؟ مثال کے اندر نا، یعنی مشتری گویا کہ 10 روپے بھی دے رہا ہے اس کو اور ساتھ قلم بھی دے رہا ہے، بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ اور ادھر سے صرف کیا ہے؟ صرف 100، ادھر اس نے 100 روپے اپنا لینا تھا نا، جو اب وہ چھوڑ رہا ہے، 100 جو لینا تھا وہ چھوڑ رہا ہے، تو ایک جانب سے ہے 100 اور ایک جانب سے ہے قلم پلس 10 روپے، بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ اچھا، تو یہ دوسری تو یہ شکل ٹھیک نہیں ہے، یہ شکل ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ وہ پیسہ کا پیسہ تو ٹھیک، لیکن وہ اوپر سے جو زائد دیا جا رہا ہے وہ ربا بن جائے گا، تو یہ الی بیع ذهب و عرض بذهب ہے، بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ کتنی بجے ہو گئی؟ 2۔ اب اس کی خود وضاحت کرتا ہے ذرا جو ہے نا ابن رشد رحمہ اللہ، کہ کہتے دیکھو ان لأن المشتری، اس لیے کہ جو مشتری ہے اس نے واپس کیا 10 مثاقیل اور عبد دونوں کو، مشتری نے واپس کیا 10 مثاقیل اور عبد دونوں کو اس 100 دینار کے بدلے جو اس کے ذمہ واجب تھے، بولو، تو یہ 2 دلیلیں ہوگی ممانعت کی۔ تیسری دلیل وَأَيْضًا، امام مالک کی تیسری دلیل، اب پہلی دونوں دلیلیں دیکھیں، اب حقیقتاً ایسا نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ گویا کہ یوں ہوا، بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تیسری دلیل امام مالک کہتے ہیں یدخلہ بیع و سلف، یہ جو شکل ہے نا یہ اس میں بیع بھی ہے اور بیک وقت قرضہ بھی ہے، اور نبی علیہ السلام نے بیع و سلف سے منع کیا ہے، بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ بیع و سلف سے منع کیا۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ اس شکل میں بیع و سلف کیسے ہے، دیکھیں شامل ہے اس میں، یہ داخل ہے اس میں بیع و سلف، وہ کس طرح خود ابن رشد بیان کرتا ہے، کأن المشتری، ادھر دیکھیں وہ قلم یا غلام کتنے میں خریدا تھا؟ 100 میں،
اب مشتری نے کیا دینا ہے؟ 100 روپیہ دینا ہے. اب یہ واپس کرتا ہے اور ساتھ کیا دیتا ہے؟ 10. ساتھ کیا دیتا ہے؟ 10. تو اس نے گویا کہ اس سے کیا لینا تھا؟ 100 لینا تھا نا. تو کہتا ہے یہ ایسے ہے گویا کہ، یہ بھی گویا کہ سمجھنا، یہ ایسے ہے گویا کہ، اب مشتری نے دینا کتنا تھا؟ 100 دینا تھا نا. اب یہ ایسے ہے گویا کہ مشتری نے وہی قلم یا غلام اس بائع کو بیچا 90 میں، 90 میں بیچا. ٹھیک ہے. اچھا، اور اس مشتری نے، ہاں وہ جو خریدار ہے نا، وہ جو خریدار ہے، تو اس نے اس کو 10 روپیہ قرضہ بھی دیا. 90 میں ہے. ایک منٹ بتاتا ہوں، یہ دیکھیں نا ایک منٹ. کہتا ہے کہ ان المشتری باعہ العبد ب90، گویا کہ مشتری نے بیچا اس کو غلام ب90، 90 میں. کیوں جو 10 اضافی جو دے رہا ہے اپنی جانب سے، تو گویا کہ اس نے غلام کتنے میں بیچا؟ 90 میں. وَأَسْلَفَهُ عَشْرَةً، اور اس نے اس کو قرض بھی دیا 10، إِلَى الْأَجَلِ، ادھار، الذي يجب علیہ، جو اس کے اوپر واجب تھا. تو یہ کیا ہے؟ قبضها من نفسه لنفسه، اس نے اسے قبضہ کیا اپنے آپ سے، لنفسه، اپنے آپ کے لیے. یہ نا اس کی شکل یوں بنے گی بیع و سلف کی. اسلفہ کی حوص بھی کدھر جا رہی ہے؟ ہیں اسلفہ بائع نے قرض دیا مشتری کو، مشتری نے نا، ایک منٹ بن جاتی، ایک منٹ بعد دوبارہ سمجھے بات. امام مالک کیا کہتے ہیں کہ بیع و سلف اکٹھی ہوئی ہے. اچھا، نکتہ یہ ہے کہ بیع ہے مشتری کی جانب سے اور قرض ہے بائع کی جانب سے. بیع ہے مشتری کی جانب سے اور قرض ہے کس کی جانب سے؟ بائع کی جانب سے. اچھا، مشتری کی جانب سے بیع کیسے ہے کہ اب یہ اس کو 10 روپے اضافی دے رہا ہے، اس نے دینے تو تھے نا 100 روپیہ، اب یہ اس کو 10 دے رہا ہے، تو یہ گویا کہ وہ قلم یا غلام خسارے میں بیچ رہا ہے نا. اپنی جانب سے 10 جو دے رہا ہے، گویا کہ یہ اپنا قلم غلام خسارے میں دے رہا ہے. تو جو خسارے ہے تو شکل یوں بنی کہ اس نے خریدا تھا 100 میں، بیچ کتنے میں رہا ہے؟ 90 میں. خسارہ تبھی بنے گا نا. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ کیا ہوگی؟ بیع. ٹھیک ہے. اب اس نے تو 100 دینے تھے نا، اب وہ گویا کہ، یہ بھی گویا کہ بائع نے 10 اس کو قرض دیا، 90 تو آگے واپس بائع کے پاس. بائع نے 100 لینے تھے، 90 گویا کے واپس آ گئے. ٹھیک ہے. اچھا، اب 10 روپے کس کے پاس ذمے ہوئے؟ مشتری کے ذمے. تو گویا کہ وہ 10 روپے بائع نے مشتری کو قرض دیا. اب حقیقتاً بائع نے مشتری کو قرض دیا ہے؟ نہیں، بلکہ کیا ہوا ہے؟ مشتری نے خود ہی تصور کیا یا بنا لیا بائع کی جانب سے، سمجھنے کے لیے، کہ یہ جی گویا کہ 10 روپے بائع نے مجھے دیے ہیں، قرض دیا ہے، اور خود ہی وہ اپنے پاس رکھ لیے. قبضها من نفسه لنفسه. بات سمجھے کہ نہیں؟ اصل تو بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی دوبارہ بیع کس کی جانب سے؟ مشتری کی جانب سے. قرض کس کی جانب سے؟ اچھا، بیع کیسے؟ بیع کہ یہ اپنا غلام جو ہے نا اس کو واپس کر رہا ہے اور ساتھ کہتا ہے میں 10 روپے بھی دیتا ہوں، تو گویا کہ اس نے اپنا غلام خسارے میں بیچا. ٹھیک ہے نا. تو خسارہ کیسے بنے گا کہ اس نے اس کا 100 روپیہ دینا تھا، تو گویا کہ یہ اس کو کتنے میں بیچ رہا ہے؟ 90 میں بیچ رہا ہے. تو اوپر والے 10 اس کے ذمہ کھڑے ہیں. اب یہ 10
اگرچہ اس کے اپنے اقرار کی وجہ سے کھڑے ہیں، لیکن یوں سمجھو گویا کہ بائے نے اس کو 10 قرض دیے، حالانکہ حقیقت تو بائے نے قرض نہیں دیے، لیکن صورت ایسی بن گئی اقرار کی وجہ سے کہ اس نے اس کے 10 روپے دینے ہیں، تو گویا کہ بائے نے 10 اس کو قرض دیا ہے، سمجھ رہے کہ تو وہ اس کے پاس ہے، تو اب اس کے اندر مشتری بائے کر رہا ہے اور بائے گویا کہ 10 اس کو قرض دے رہا ہے، تو جس مسئلے کے اندر بائے و سلف ہو جائے وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ اچھا تو یہ اسی لیے آپ کو کہا تھا امام مالک رحمہ اللہ ربا کے معاملے میں اشد، تو یہ جتنے بھی ذرائع ربویہ بنتے ہیں اس میں اکیلے مالک ہوتے ہیں، دوسرے عموماً ساتھ نہیں ہوتے۔ امام شافعی سیدھی بات، وہ کہتے ہیں گویا گویا کیا ہوتے ہیں، سیدھی بات ہے، وہ الگ معاملہ تھا، یہ الگ معاملہ ہے، انہیں بات سمجھ۔ تو بہرحال امام مالک رحمہ اللہ کی یہ 3 دلیلیں دیکھیں، کان المشتری گویا کہ مشتری نے بیچا غلام 90 میں، وَأَسْلَفَهُ اور بائیں نے اس مشتری کو قرض دیا 10 ادھار جو اس کے اوپر واجب تھا، مشتری پر واجب تھا، قابضہا مشتری نے اس عشرہ کو قبض کیا اپنے سے اپنے کے لیے، بائیں نے تو دیا ہی نہیں تھے نا، وہ چونکہ اپنے اقرار کی وجہ سے اس پر واجب ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے گویا کہ بائیں نے اس کو، حالانکہ حقیقتاً ہوا کیا ہے، اس نے خود ہی اس کا قرض اپنے اوپر لیا اور اپنے ذمہ لیا ہے، یہ بات ختم۔ وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ تو امام مالک رحمہ اللہ کی یہ 3 دلیلیں، بولی جواز، بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں فَهَذَا عِنْدَهُ كُلُّهُ، یہ ساری صورتیں ٹھیک ہیں، یعنی بائع نادم ہو، مشتری نادم ہو، اقالہ ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُ شِرَاءٌ مُسْتَأْنَفٌ، وہ کہتے ہیں سیدھی بات ہے یہ سودا ہی دوسرا ہے، اس کا پہلے سے لنک ہی نہیں ہے۔ ولا فرق، اب امام شافعی اپنی دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں ولا فرق عندہ، کوئی فرق نہیں امام عندہ بین هذه المسألة، امام شافعی کے ہاں اس مسئلہ میں و بین اس مسئلہ میں، کہتے ہیں ایک مسئلہ تو یہ ہے جو ابھی جو زیر بحث چل رہا ہے 100 میں بیچا اقالے والا وغیرہ، کہتے ہیں دیکھو ایک اور مسئلہ ہے اس میں امام مالک رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب وہ ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں مسئلوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دیکھ کوئی فرق نہیں امام مالک کے ہاں اس مسئلہ میں و بینہ اور اس مسئلہ میں۔ دوسری صورت کیا ہے، کہتے ہیں دیکھو ایک آدمی کے دوسرے آدمی کے ذمے 100 دینار مؤجل ادھار قرض دینا ہے، مثال کے طور پر بٹ صاحب نے عبداللہ کے 100 دینار ادھار دینے ہیں، فَيَشْتَرِي مِنْهُ غُلَامًا بِالتِّسْعِينَ دِينَارًا، بالتسعین، یہ بالتسعین، یہ بھی الف لام درست نہیں ہے، بالتسعین دینارا ہونا چاہیے، اچھا 100 دینار دینے ہیں، فَيَشْتَرِي مِنْهُ غُلَامًا بِتِسْعِينَ دینار الَّتِي عَلَيْهِ، تو یہ خرید لیتا ہے اس سے غلام، یہ اس سے غلام خرید لیتا ہے بِتِسْعِينَ دینار 90 دینار میں، الَّتِي عَلَيْهِ جو اس کے اوپر تھے، وَيَتَعَجَّلَ لَهُ 10 دنانیر، اور 10 دینار جو ہے نا اس کو وہ جلدی دے دیتا ہے، یعنی باٹے نے مثال کے طور پر 100 دینار عبداللہ کے دینے تھے، ٹھیک ہے، اب اس نے 100 دینار جو دینے تھے تو باٹے نے 100 دینار دینے تھے نا، تو اب جو ہے نا بٹ عبداللہ سے خریدتا ہے، بٹ عبداللہ سے خریدتا ہے کیا، 90 دینار کے بدلے میں نا اس نے ایک غلام خریدا اور 10 دینار پہلے دے دیے، 10 دینار پہلے دے دیے، باقی جو 90 دینار تھے، ٹھیک ہے نا، تو نہیں خریدار یہ بنے گا نا، تو جو مرضی بن جائے گل نہیں نا خریدے گا، یعنی دوبارہ، یعنی باٹے نے مثال کے طور پر دینا تھا 100 دینار عبداللہ کا، ٹھیک ہے نا،
تو عبداللہ نے اس سے 90 میں کیا خرید لیا؟ 90 میں غلام خریدا ہے، باقی کیا رہ گئے 10، تو اس نے بٹ صاحب نے 10 دے دیے اس کو، تو یہ صورت بال اتفاق ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے پچھلی مثال بھی تو سیم ایسے ہی ہے، پچھلی مثال بھی تو ایسے ہی ہے، تو گویا کہ کیا کہ اس نے 90 میں قلم یا غلام عبداللہ نے خرید لیا دوبارہ، اور بٹ صاحب نے 10 روپے مزید دے دیے، تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ جب یہ فرق یہ شکل امام مالک کے نزدیک ٹھیک ہے تو پچھلی شکل کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اب بات واضح ہو گئی ہے، بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ دیکھ فَيَشْتَرِي مِنْ غُلَامًا بِتِسْعِينَ دِينَارًا وَيَتَعَجَّلُ لَهُ عَشْرُ وَذَلِكَ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ۔ قال امام شافعی کہتے ہیں، اب امام مالک کی دلیل تھی نا، گویا کہ توہم یعنی وہ سمجھتے تھے یہ اندر کھاتے یہ تبادلہ یوں کرنا چاہتے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں حمل الناس علی التهم لا يجوز، محمول کرنا لوگوں کو توہم کے اوپر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہنا جی گویا کہ یوں کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہم نے ظاہر کو دیکھنا ہے معاملات میں اور اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے۔ یہ بات ختم، یہ بات ختم۔ آخری بات، اب یہ مشتری نادم اور اقالہ والی شکل امام مالک کی 3 دلیلیں وہ آئی، اور امام شافعی کی 1 دلیل، اجماع پر قیاس کیا امام شافعی نے، اجماع والی شکل پر امام شافعی نے کیا کیا ہے؟ قیاس کیا ہے 1۔ اور امام مالک کے دلائل کا کیا جواب دیا کہ یہ توہم والی بات ٹھیک نہیں ہے، ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ظاہر کے مطابق عمل کریں گے۔ یہ مسئلہ ختم۔ آخری پیرا کہتے ہیں وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ نَقْدًا، اگر پہلی بیع نقد ہو، اگر پہلی بیع کیا ہو؟ نقد ہو۔ سمجھے کہ نہیں؟ اس پہلی بیع سے کیا مراد ہے؟ یہ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، وہی غلام 100 دینار کے بدلے ادھار، یہ پڑھا تھا نا کہ مثال کے طور پر عبداللہ نے بٹ کو غلام بیچا 100 دینار میں اور وہ ادھار، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کہتے ہیں اگر وہ بیع کیا ہو؟ نقد ہو، فلا خلاف فی جواز ذالک۔ کیا مطلب؟ مثلا بٹ نے عبداللہ سے 100 دینار میں نقد میں غلام خرید لیا، اب بٹ صاحب جو ہے نا بعد میں نادم ہے، پیسے تو ادائیگی ہوگی، اب بٹ کہتے ہیں یار غلام اپنا واپس لے لے، سمجھے کہ نہیں، اور 10 روپے مجھ سے مزید لے لے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں اس شکل میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہیں 10 مزید لے لیں۔ اور بٹ نے اس عبداللہ نے 100 میں بیچا تھا نا، بٹ صاحب نے پیسے نقد دے دیے، معاملہ ختم۔ اب بعد میں بٹ صاحب نادم ہے، تو بٹ صاحب کیا کہتا ہے یار 10 روپے بھی فرض ہے، اپنا غلام بھی فرض ہے، ہاں اس سے تو پیسے واپس لے گا نا پھر، ہے چلو وہ یوں کر لو، بات ایک ہی ہے، تو مقصد یہ ہے کہ یہ 10 روپے مزید دے کر اپنے پیسے واپس لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں فلا خلاف فی ذالک۔ تو اب فرق کیا ہے جو ابھی اوپر والی شکل کہ اس میں کیا آ رہی تھی؟ ادھار۔ امام مالک کی جو دلائل تھے نا ممانعت کے، اس میں ذهب کے ساتھ تبادلے میں ادھار آ رہا تھا، جبکہ یہاں پہ ادھار نہیں ہے، پہلی شکل بھی نقد کی ہے، دوسری شکل بھی کیا ہے؟ نقد کی ہے، اس لیے امام مالک اس شکل کو ٹھیک کہتے ہیں۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ دیکھ کہتے ہیں ما ان کان البیع الاول، اگر پہلی بیع جو ہوئی ہے یعنی جو بیچا ہے وہ کیا ہے؟ نقد ہے، فلا خلاف فی، اس میں جواز میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ لیس یدخلہ، اس میں شامل نہیں ہے بیع ذهب بذهب نسیہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو معاملہ ہی دونوں بیعوں میں نقد ہوا ہے، نسیہ والی بات۔ الا ان مالکا، لیکن امام مالک نے اس کو مکروہ جانا ہے اس شخص کے لیے جو اہل اینا میں سے ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک آدمی کی نیچر ہے سودی کاروبار کرنا، سودی کام کرنا، اہل اینا میں سے ہے،
تو امام مالک کہتے ہیں اگر اس کے ساتھ یہ نقد والا معاملہ بھی ہوتا ہے تو پھر بھی ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ کہ یہ شکل اینا والی بن جاتی ہے. یہ شکل اینا والی کیسے؟ عبداللہ کے پاس، عبداللہ نے جو غلام یا قلم بٹ کو بیچا تھا وہ اس کے پاس واپس آ گیا. اب گویا کہ تبادلہ کس کا ہوا؟ یہ پیسے کا پیسے کے ساتھ، کہ بٹ نے عبداللہ کو 100 دیے، سمجھ رہیے کہ نہیں، اور عبداللہ نے اس سے 10 مزید لیے، تو گویا کہ 110. بات سمجھ رہیے کہ نہیں؟ تو اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ کہتا ہے یعنی جس کا پہلے ہی سودی ذہن ہے، سودی لین دین کرتا ہے، اس کے ساتھ اگر یہ اتفاق کا شکل بن جائے تو پھر بھی ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ یہ چیز اس کے سودی ذہن کو مزید پکا کرے گی سود پر. دیکھ کہتے ہیں اللہ ان مالک مگر امام مالک نے مکاری ذالک کا اشارہ یہ نقد کی طرف ہے. یہ نقد والا معاملہ جو ابھی ہوا ہے یہ شکل مکروہ ہے اس شخص کے لیے جو اہل اینا میں سے آنے، میرا مطلب ہے الذی یداین الناس، جو لوگوں کو قرضہ دیتا ہے اور قرض پر سود لیتا ہے، اس لیے کہ یہ اس کے ہاں ذریعہ بنے گا لسلف، قرض کے لیے، فی اکثر منہ، زیادہ اس سے یتوسلان الیہ، جس تک یہ دونوں پہنچے ہیں. منہ ہو ضمیر کا مرجع وہ جو مشتری ہے، نادم یا محتاج، ضرورت مند جو سودے کو کینسل کر رہا ہے، تو دونوں پہنچیں گے الیہ، اس طرف. الیہ کس طرف؟ یعنی اکل الربا، سود کھانے تک، بما اظہرا، اس بے کی وجہ سے جو ظاہر کیا ہے دونوں نے. بظاہر تو دونوں نے بے ظاہر کی ہے، لیکن وہ شکل کیا بن گئی ہے؟ ربا والی بن گئی ہے. من غیر ان تکون لہو حقیقہ، علاوہ اس کے کہ اس کی کوئی حقیقت ہو ضمیر کا مرجع بے، کہ حقیقت بے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو یہ شکل ایسی بن گئی ہے، سمجھ رہی کہ نہیں؟ اس لیے جو پہلے ہی سودی کام کرتا ہے اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہاں جو عام آدمی ہے وہ یوں کر لیتے ہیں اور اتفاقاً ایسا ہو گیا ہے، وہ ٹھیک ہے. یہ بات ختم. باقی کہتے ہیں وہ بیوع جس کو علماء یا لوگ جانتے ہیں بیوع الآجال کے ساتھ. بیوع الآجال یعنی جس کے اندر ایسی بیع جس میں ادھار ہوتی ہے. وہ کیا ہے کہ بیچے ایک آدمی سلع، سامان، یعنی کسی کو کوئی سامان بیچتا ہے، بثمن الی اجل، قیمت میں ادھار. مثال کے طور پر 100 روپے میں ادھار میں بیچی. ثم یشتریہا، پھر وہ خود اس سے خرید لیتا ہے ایک اور ثمن میں، ایک اور ادھار، سمجھ کے لیے، لیکن یا نقد میں خریدتا ہے، لیکن دوسرا خریدتا ہے کس میں؟ اقل، کم قیمت میں. دوسرا خریدتا ہے کس میں؟ اقل قیمت میں. یعنی مثال کے طور پر عبداللہ نے 100 روپے میں ادھار میں جو ہے نا یہ قلم بیچا، کس کو؟ بٹ کو. 100 روپے میں بٹ کو قلم بیچا، ٹھیک ہے نا. اب بعد کے اندر جو ہے نا یہ اس سے 90 میں قلم خرید لیتا ہے، ادھار پر یا نقد میں 90 میں قلم خرید لیتا ہے. تو اب کیا ہوا؟ اس کا قلم اس کے پاس واپس آ گیا، تبادلہ کس کا ہوا؟ 90 کا 100 کے ساتھ. یہی بیع اینا ہوتی ہے. یہی کیا ہوتی ہے؟ بیع اینا. تو ابن رشد کہتے ہیں یہ ہے بیوع الآجال. یہ کیا ہے؟ بیوع الآجال، کہ ایک آدمی سامان بیچے بثمن، سامان کے ساتھ بریکٹ میں لکھ لیں اکثر، زیادہ قیمت میں بیچے، پھر خریدے دوسری قیمت میں، یہاں بریکٹ کے ساتھ لکھ دیں وہ دوسری قیمت اقل ہے، کم قیمت کے اندر خریدتا ہے، وہ ادھار ہو یا کیا ہو، نقد ہو. تو اس کے اندر جو ہے نا مسئلہ پیش آتا ہے. لیکن اگر پہلا معاملہ نقد ہو جائے پھر یہ مسئلہ پیش نہیں آتا. یعنی اس جملے کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ پہلی صورت میں مشتری نادم تھا تو اس میں 3 وجوہ بتائی کہ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہی بیع اگر نقد ہو جاتی ہے تو پھر امام مالک کہتے ہیں، بلکہ سبھی کہتے ہیں ٹھیک ہے.
تو وجہ کیا ہے؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ممانعت کی شکل تب بنتی ہے جب درمیان میں ادھار آتی ہے. جب نقد ہو تو پھر اس میں ممانعت والی شکل نہیں بنتی ہے. ہاں نقد میں نہیں.